میرا بھائی کسی شادی شدہ عورت کے چکر میں پڑ گیا اور اس سے شادی کی ضد کر رہا ہے. ہم نے ہر طرح سے سمجھایا مگر دونوں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس شادی شدہ خاتون کے شوہر کو بتائیں، وہ جو کرنا ہوگا وہ کرے گا، اور حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، دونوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. یہی ہو سکتا ہے. اور اسلامی حکومت ہوگی تو کوڑے لگائے گی، سزا دے گی. میں آن لائن کھلونے بیچتا ہوں، اس میں مجسمہ جیسے کھلونے بھی ہوتے ہیں جیسے بھالو اور کتے وغیرہ بچوں کے کھیلنے کے لیے، کیا میں ان کو بیچ سکتا ہوں؟ کیا امام ابو یوسف نے اسے حلال کہا ہے؟ دیکھیں، تصویر خاص طور پہ جو ہاتھ سے بنی ہوئی تصویر یا مجسمہ، یہ اسلام میں حرام ہے. چہرے کی تصویر کی بات کر رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہیں، ان من اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون. قیامت میں سب سے سخت ترین عذاب تصویر بنانے والے کو ہوگا. بہت شدید وعیدیں اس پر. اس لیے اس پر ہمیشہ امت کا اتفاق رہا ہے کہ جو مجسمہ ہے نا، مجسمہ جو ذی ظل جسے کہتے ہیں، سائے دار تصویر جسے کہتے ہیں، یہ بالاتفاق حرام ہے. چاہے اس میں بچوں کے کھلونے ہوں، چاہے بڑوں کے مجسمے ہوں، چہرے کی بات ہو رہی ہے. البتہ بچیوں کے لیے گڑیا، اس میں اختلاف ہے. تو باقی 3 ائمہ کے نزدیک یہ گڑیا سے کھیلنے کی اجازت ہے بچیوں کے لیے. اور امام یوسف کے جس قول کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ان کا بھی اس بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ بچیوں کے گڑیوں کے کھیلنے کی اجازت ہے. لیکن امام حنیفہ، امام محمد کے نزدیک گڑیا سے کھیلنا بھی جائز نہیں ہے. یعنی بچیوں کو گڑیا دینا بھی جائز نہیں ہے. جو دیگر علماء نے استدلال کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے کہ ان کے پاس ایک گڑیا تھی جس سے وہ کھیلا کرتی تھیں. تو لیکن تصویر کے بارے میں اتنی شدید وعیدیں ہیں کہ امام حنیفہ اور امام محمد کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اس گڑیا، کیا اس کا چہرہ نقوش واضح تھے یا نہیں تھے؟ عرب تو سادہ لوگ تھے، بچی کو کیا گڑیا دی ہوگی انہوں نے؟ دنیا کا لفظ ہے، کیا گڑیا ہوگی؟ کیا اس کے چہرے کے نقوش واضح تھے؟ ہو سکتا ہے بس جیسے چھوٹی بچیوں کو آپ گڑیا نما کوئی بھی چیز پکڑاتے وہ تو گڑیا سمجھ کے کھیلتی ہیں. تو اس لیے وہ حدیث واضح نہیں ہے. اور اس حدیث کی بیس پر جو مشہور احادیث ہیں، متواتر احادیث ہیں تصویر کے حرام ہونے سے متعلق، ان احادیث کو نہیں چھوڑا جا سکتا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہاں وہ گڑیا مراد ہے جس کے نقوش واضح نہ ہو، تاکہ دونوں احادیث میں تطبیق ہو جائے. لیکن چونکہ بہرحال ایک اختلافی مسئلہ ہے تو اس لیے احتیاط تو اسی میں، فقہ حنفی میں فتویٰ بھی اسی قول پر ہے کہ بچیوں کو بھی آپ گڑیا نہیں لے کے دے سکتے. اگر لے کے دینی ہے تو اس کا چہرہ خراب کرنا پڑے گا. جیسے میں اپنی بچیوں کو گڑیا دلاتا ہوں تو بچیوں کو خود پتہ ہے کہ اب ہم نے اس کے آنکھ جو ہے نا ضائع کر دینی ہے، ناک کو مس کر دینا ہے. تو بچیاں ہماری یہی کرتی ہیں کہ جیسے ہی گڑیا لی، ان کو خود سے پہلے سے پتہ ہے، وہ منہ پہ ٹیپ لگا دیا اس کے اور اس کی شکل بگاڑ دی اس کی. تو اس طرح کرتے ہیں بچے. تو احتیاط اسی میں ہے. احناف میں فتویٰ بھی اسی قول پر ہے. البتہ کاروبار میں چونکہ شریعت میں خرید و فروخت کے معاملات میں آسانی والی رائے کو ترجیح دی جاتی ہے. اس کی مثال ایسے جیسے جھینگا فقہ حنفی میں یا کیکڑا وغیرہ فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے. اس کے ناجائز ہونے کی بہت دفعہ دلائل دے چکا ہوں، لیکن اس کا کاروبار اس لیے جائز ہے کہ باقی ائمہ کے نزدیک وہ جائز ہے. تو کاروبار کے حرام ہونے کے لیے ضروری ہے کہ چاروں ائمہ کا اس کے ناجائز ہونے پر اتفاق ہو. تو اس لیے آپ گڑیا کی حد تک خرید و فروخت کی گنجائش ہے، لیکن جو باقی کھلونے آپ نے رکھے ہوئے ہیں، بھالو اور کتے متے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ بچیوں کی گڑیا کی سے کھیلنے کی اجازت ہے بعض ائمہ کے نزدیک. تو گڑیا کی حد تک تو خرید و فروخت کی گنجائش دی جا سکتی ہے، لیکن بھالو وغیرہ یا کتے جو اس کے مجسمے ہوتے ہیں، ان کے جواز کی ہمارے علم میں کوئی دلیل نہیں ہے. اس سے آپ اجتناب کریں. میں جب بھی نماز پڑھتی ہوں مجھے کافروں والے خیالات آتے ہیں. میں بار بار اچھا، گڑیا کی خرید و فروخت سے بھی ایوائڈ کریں تو اچھا ہے، کیونکہ بہرحال فقہ حنفی میں جو بر صغیر میں فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے اور ان کے دلائل بھی مضبوط ہیں، اس میں تو گڑیا سے کھیلنا بھی جائز نہیں ہے. جو چہرہ جس کا واضح ہو اس گڑیا کی بات کر رہا ہوں. لہذا خرید و فروخت میں بھی احتیاط یہ ہے کہ اس کی خرید و فروخت سے بچیں آپ. اچھا بھائی، میں آن لائن کھلونے بیچتا ہوں، اس میں مجسمہ جیسے کھلونے بھی ہوتا ہے. یہ ہو گیا. میں جب بھی نماز پڑھتی ہوں جو کافروں والے خیالات آتے ہیں، میں بار بار توبہ کرتی ہوں پھر بھی آتے رہتے ہیں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میں کیا کروں؟ توبہ کرنا بھی چھوڑ دیں، خیالات خود بخود بھاگ جائیں گے، اور ان خیالات کی طرف توجہ نہ دیں. خیالات جو خود بخود آ رہے ہیں اس پہ کوئی گناہ نہیں ملتا، اس کی فکر ہی نہ لیں، آنے دیں، کچھ نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں ملے گا آپ کو. لیکن ٹینشن لی تو پھر آپ کو یہ خیالات زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. میری جاب ایسی ہے کہ روزانہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک جاتا ہوں.
کبھی 50 کلومیٹر کبھی 200 کلومیٹر تک بھی سفر ہوتا ہے. رات دیر سے گھر آتا ہوں, اپنی گاڑی نہیں ہے, پبلک ٹرانسپورٹ میں جاتا ہوں, نماز کا کیا حکم ہے؟ نماز کا حکم یہ ہے کہ کسی قیمت پہ بھی نماز قضا کرنا جائز نہیں ہے, اور مجبوری میں یہ کر سکتے ہیں ظہر کو آخری وقت میں اور عصر کو اول وقت میں پڑھ لیں, مغرب کو ڈیلے کر کے آخری وقت میں لے جائیں اور عشاء مقدم کر کے اول وقت میں پڑھ لیں. اس طرح سے ٹھیک ہے, نماز نہیں آپ کسی صورت میں قضا کر سکتے. خوب سمجھ لیں, بس میں اگر نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو مجبوراً بس میں بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں, لیکن اتر کے پھر اس نماز کو دہرا لیں آپ. شوکت علی انڈیا سے, کیا بہن کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر دے سکتے ہیں؟ اس کے پاس رہنے کے لیے ایک کمرہ ہے, اس کا شوہر کچھ غلط عادتوں میں مبتلا ہے. شوہر کے غلط عادتوں سے بہن بیچاری کا کیا تعلق ہے بھائی؟ بہن کو زکوٰۃ صدقہ فطر دے سکتے ہیں, بلکہ ایسی بہن تو زیادہ مستحق ہے, اس کا شوہر غلط حرکتوں میں پڑا ہوا ہے, اس کو تو زیادہ ضرورت ہے کہ اس خاتون کو سپورٹ کیا جائے. بچے کی ولادت کے بعد اگر 40 دن کے بعد بھی بلیڈنگ ہوتی رہی ہو تو کیا حکم ہے؟ 40 دن کے بعد بھی بلیڈنگ ہو رہی ہے تو 40 دن کے بعد نماز شروع کر دے, عورت غسل کر لے اور وہ پاک ہو جاتی ہے تو نماز بھی شروع کر دے, اور میاں بیوی کا ریلیشن بھی جائز ہے, تو وہ پھر استحاضہ کا خون کہلائے گا. کیا خاوند کا مال بیوی اپنے میکے میں دے سکتی ہے؟ میرے سسرال والے مجھے مجبور کر رہے ہیں اور میری بیوی بھی اپنے باپ کا ساتھ دیتی ہے اور میکے جا کر بیٹھ گئی ہے, جبکہ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے ہوں, میں کیا کروں؟ نہیں بھائی, شوہر کا مال بیوی اپنے میکے میں خرچ نہیں کر سکتی, اور اگر آپ کی پرمیشن کے بغیر بیوی میکے جا کے بیٹھ گئی ہے تو شرعاً پھر آپ کا اس کا نان نفقہ آپ کے ذمے بھی نہیں ہے, جب تک وہ اپنی اماں کے گھر آپ کی پرمیشن کے بغیر بیٹھی رہے گی. میں موبائل ایسیسریز کا کام کرتا ہوں, کیا ہول سیل سے قرض پر مال لے کر آگے بیچ سکتا ہوں؟ جی بالکل بیچ سکتے ہیں, جائز ہے. اگر حج یا عمرہ میں دھوپ آنکھوں میں چبھتی ہو تو چشمہ لگا سکتے ہیں؟ جی لگا سکتے ہیں. کرسچن کو زمین بیچ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں بیچ سکتے بھائی, غیر مسلموں سے ہر طرح کے معاملات خرید و فروخت کے جائز ہیں. اگر کوئی مزدور کی دہاڑی میں کمیشن لیتا ہو تو کیا دونوں گناہ گار ہوں گے؟ اگر کوئی مزدور کی دہاڑی میں کمیشن لیتا ہو کیا دونوں گناہ گار ہوں گے؟ صرف کمیشن لینے والا گناہ گار ہوگا. مزدور کو اگر جاب مل ہی نہیں رہی یہ پیسے دیے بغیر تو مزدور کے لیے تو مجبوری ہے, لینے والے کے لیے تھوڑی مجبوری ہے, تو ایسی صورت میں لینے والے کو گناہ ہوگا, دینے والے کو نہیں ہوگا. عورت کو جو مہر ملتا ہے وہ اسے بھائی کی شادی میں دے سکتی ہے. عورت کو جو مہر ملا اس کا ذاتی مہر ہے, جہاں چاہے خرچ کرے, بھائی کی شادی میں دے یا بہن کی شادی میں دے, اس کی مرضی ہے. حاملہ عورت سورج گرہن میں سفر کر سکتی ہے؟ اس کا شرعی مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے, شرعاً جائز ہے. باقی میڈیکلی نقصان ہے یا نہیں یہ ڈاکٹروں سے پوچھیں آپ. اگر عورت کی وجہ سے اولاد نہ ہو رہی ہو تو مرد دوسری شادی کر لیتا ہے. اگر کسی عورت کے اولاد نہ ہو رہی ہو اور اس کے شوہر کی وجہ سے تو عورت کیا کرے؟ اگر شوہر اولاد پیدا ہی نہیں ہونے دے رہا, حمل روکنے کی تدبیریں اختیار کر رہا ہے تو یہ متعنت ہے, ظالم ہے. عورت شوہر سے طلاق مانگے, نہیں دیتا تو پھر عورت کورٹ سے بھی رابطہ کر سکتی ہے ایسی صورت میں کہ بھئی مجھے اولاد چاہیے, کم بخت پیدا ہی نہیں ہونے دے رہا اولاد. دوسرا یہ ہے کہ شوہر نامرد ہے جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی, کہ شادی ہوئی پتہ چلا وہ ہے ہی نہیں, اس کے اندر ایک جو ہے وہ ہوتی ہے ایک مردانہ قوت ہی نہیں ہے, تو بھی عورت کے پاس کورٹ کا راستہ ہے. ایسی صورت میں عورت علیحدگی لے سکتی ہے ایسے مرد سے. تیسری صورت یہ ہے کہ ایسا بھی کچھ نہیں ہے, بس قدرت کی طرف سے اولاد نہیں ہو رہی, کوئی میڈیکلی پرابلم نہیں ہے, تو پھر عورت شوہر سے خلا کا مطالبہ تو کر سکتی ہے طلاق کا کہ بھئی مجھے طلاق دے دو, میں کہیں اور شادی کرتی ہوں. لیکن اگر شوہر ایسی صورت میں طلاق نہیں دیتا تو پھر عورت کو شوہر کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا, اس لیے کہ یہ تو یوں ہی کہا جائے گا کہ مقدر ہے, اللہ کی طرف سے نہیں ہو رہی. ہاں شوہر میں اگر نامرد تو نہیں ہے لیکن میڈیکلی کوئی پرابلم ہے تو اس کا علاج کرائے شوہر, لیکن اگر متعنت ہے علاج بھی نہیں کراتا جبکہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ علاج سے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے, پھر بھی علاج نہیں کراتا کہ بس مجھے اولاد دینی نہیں ہے, تو یہ بھی ظلم ہے. ایسی صورت میں بھی کورٹ کا سہارا لیا جا سکتا ہے, اس سے علیحدگی لی جا سکتی ہے. لیکن کورٹ میں کیس کرنے سے پہلے کسی مشہور دارالفتہ, معتمد دارالفتہ سے پوچھ لیا جائے کہ کیا طریقہ کورٹ میں اپلائی کیا جائے اور کن طریقوں کا کورٹ پھر رعایت کرے جس سے نکاح ختم ہو.